چلا کہ وہاں ایک کوڑھی آدمی اور بیمار آدمی آنکھوں سے اندھا جس کے پورے بدن پر جو ہے وہ کوڑ ہی کوڑ تھا، وہ بیچارہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ بس فوراً ان کے دل نے کہا کہ ضرور یہاں آتے ہوں گے اور اسے حلوہ کھلاتے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی جیپ پر رکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں اس جیپ پر ٹچ ہو گئی۔ جیسے ہی ٹچ ہوئی تو پتہ نہیں مجھے کیسے کھلانا ہے یہ بتائیے۔ تو وہ کہنے لگا تم سے پہلے محمد آتا تھا، وہ مجھے حلوہ کھلاتا تھا، تو تم انہی کے آدمی ہو یا کوئی اور ہو؟ کہ جی میں انہی کا آدمی ہوں، کہ تو سیکھ کر آنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اس وقت رش آتا ہے اچھا درگاہ باہر ان کو اس طرح کے لیے منتخب ملتی ہے خدمات کا جب بات میں علم ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان سے کام ہے۔ تو یہ خدمت بھی ان کی درس الہی سے بہت بڑے خدمت میں ذکر اللہ کی لائن میں مشغول تھے، لوگوں کو ذاکر بنا رہے تھے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے وہ بندہ ذکر کرے اور ذکر کرائے، اللہ کو یاد دلائے، اس سے زیادہ پیارا بندہ کون ہو؟ تو یہ تمام خدمات اللہ پاک نے ان سے دی، یہ بہت وقتی اور عظیم خدمات ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب وہ اپنی خدمات کا صلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے، پھر اوپر سے جو انہوں نے تکالیف اٹھائی، کچھ وقت پہلے ماشاءاللہ ان کی صحت بڑی عمدہ تھی، اور آخر میں آ کر ان کی صحت ایسی ہوتی چلی گئی، کمزور ہوتے چلے گئے، کیونکہ صحت کا بھی مقدار ہے نا، کل شیء عند مقدار، اس عمر انسان کو لمٹ دی گئی ہے، صحت بھی لمٹ میں دی گئی، جوانی بھی لمٹ میں ہے، ہمیشہ جوانی چلتی رہتی ہے، ہمیشہ انسان صحیح رہتا ہے، ہمیشہ انسان ایک حالت میں رہتا ہے، نہیں کوئی نہیں رہتا، جوانی کا بھی وقت ہے، اس کی لمٹ ہے، صحت کی وقت ہے، اس کی لمٹ ہے۔ تو سب چیزیں اللہ پاک نے انسان کے خاص مقدار کی، انسانی تو تقاصر میں ہے، اور ہر وہ تقاصر میں آپ سامنے ہیں، تو روم کے کھڑے کہ تم تقاصر میں لگ رہے ہو، تقاصر میں لگ رہے ہو، ہر انسان واقعی تقاصر میں ہی، علم والا علم کے تقاصر میں، زیادتی میں کہ میرا علم اور بڑھ جائے، میرا علم اور بڑھ جائے، اور جتنی علم ہے اس کی دعا بھی کرنا، علم والا علم کے تقاصر میں، مال والا مال کے تقاصر میں، اولاد والا اولاد کے تقاصر میں، اس کی زیادتی میں، ملک والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری عزت میں اور تقاصر ہو جائے، ہمارے تحت اور ملک آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرمایا ساری چیز آگے، پوری زندگی انسان یہ تقاصر ہی تو ہے، تقاصر بین الاموال والاولاد، تو انسان اولاد میں تقاصر، مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، 24 گھنٹے یہی فکر ہے نا مسلط ہمارے دلوں پر، دماغوں پر، یہی فکر ہے نا، ہماری اولاد میں تقاصر ہو جائے، اولاد میں زیادتی ہو جائے، انسان اسی میں لگے پھر وہ کہاں پہنچنا ہے، حتیٰ زرتم المقام، اس کو قبرستان کی تو زیارت کرنی ہے، وہاں کی زیارت کرنے پر وہ ہے نا اسی تقاصر میں لگا ہوا ہے، سارا عالم تقاصر میں لگا ہوا ہے، ایک جملے میں اللہ پاک نے سارے عالم کا نقشہ بیان کیا، ایک جملہ ہی تھا انسان کو سمجھانے تب تقاصر میں ہے۔ اب کون سا تقاصر اچھا ہے؟ وہ تقاصر تو اچھا ہے تو ایمان کا تقاصر، آدمی ایمان کی زیادتی میں لگ رہا ہے، ایمان کی قوت میں لگ رہا ہے،
زیادتی میں لگ رہا ہے، اس کی اشاعت میں لگ رہا ہے، اخلاق وسیع کر رہا ہے، اخلاق حسنہ کی تکاثر میں لگ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہر تکاثر مضمون بھی نہیں ہے، علمی تکاثر، عملی تکاثر، ایمانی تکاثر، اور یہ تکاثر اچھے ہیں۔ ہاں جو مال کا ازدیاد انسان ضرورت سے زیادہ مال کے ازدیاد میں لگا ہوا ہے، پھر تفاخر میں لگا ہوا ہے، پہلے تکاثر میں ہے پھر تفاخر میں ہے، میرے پاس اتنا مال ہو گیا، اتنی جائیدادیں ہو گئی، اتنی گھوڑیاں ہو گئی اور اتنا سب بن گیا، تو تکاثر سے تفاخر یہی پوری زندگی کا ایک لباب ہے، خلاصہ ہے۔ تو جو ضرورت سے فاضل ہو، ضرورت سے زیادہ ہو، اور جس میں انسان آخرت سے غافل ہو جائے، وہ تکاثر اور تفاخر ممنوع ہے۔ اپنے حسب نسب پر تفاخر نہ کرو، حسب نسب کام نہیں آئے گا، وہاں تو کام کیا آئے گا؟ انسان کا علم و عمل آئے گا۔ اللہ پاک فرمائے کہ تم نے اپنے حسب کو بڑھایا اور میرے حسب کو نیچے کر دیا، یا اللہ ایسا کیا انہوں نے؟ میرا آپ کا حسب نسب کون سا تھا؟ اب تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اپنا حسب نسب قرآن پاک میں بیان کیا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ کسی برادری کا ہو، کسی خاندان کا ہو، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور تم نے اپنے حسب کو نسب کو بڑھایا، میرا فلاں خاندان، میری فلاں برادری، میں ہوں اور تم نے میرے نسب کو تو نہیں بڑھایا نا، اس معیار کو تو تم نے برقرار نہیں رکھا، اس معیار پر تو تم نے اپنی زندگی کو نہیں توڑا نا، تو میں نے معیار بیان کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، خاندان اور برادریوں کو تو میں نے تعارف کے لیے بنایا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو متقی ہے وہ میرے نزدیک مقرر ہے، کہیں کا رہنے والا، اور کسی خاندان کو، کسی علاقے کو کالا یا گورا، اس کا کوئی بحث نہیں ہے عند اللہ تعالیٰ، نہ اس کا کوئی سوال ہے۔ تو انسانوں کا خلاصہ تکاثر اور تفاخر ہے، تو وہ تکاثر اور تفاخر جو خلاف شریعت وہ ممنوع ہے، اور جہاں شریعت نے اس کی اجازت دی بتایا تو اس حد تک وہ درست ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر تکاثر ممنوع بھی نہیں ہے اور مضمون بھی نہیں ہے۔ انسان ایمان میں زیادتی کرے، اخلاق میں زیادتی کرے، روحانیت میں زیادتی کرے، اپنی تلاوت میں زیادتی کرے، عبادت میں زیادتی کرے، لیکن اس پر بھی فخر نہ کرے کہ میں نے یہ کر لیا، اس کو فیما بینہم وبین اللہ، ان چیزوں کو درخواست کرے کہ یا اللہ قبول فرما، اگر قبول فرما لے تو ٹھیک ہے بات، اگر قبول کر لے تو سمجھے کہ ہم بھی مخلص یہ بیش دل و جان سے ہم نے نظر انسان کا جو عمل قبول ہو جائے وہی باعث نجات ہوگا۔ اللہ پاک اور اپنے ماحول میں دین کی اشاعت ہر شخص کی ذمہ داری، اپنے ماحول میں دین رکھنا، سمجھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ آنکھ بند کر کے چل دینا، کسی برائی کو دیکھ کر آنکھ بند کرتے وہاں سے گزر جانا، خطرناک جرم گزرے گا، آنکھ بند کر کے نکیر نہیں کرے گا تو وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ملوث ہو گناہ، اور لوگ قیامت میں تو دامن پکڑ لیں گے، گزر گئے تھے آنکھ بند کر کے، برائی کرنے میں مبتلا تھے، بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ ہر شخص اپنا فریضہ ڈالے، بتانا، سمجھانا، نصیحت کرنا، اور کسی کوئی نصیحت نہیں تو اللہ کا پیغام سنانا، اللہ سے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان اللہ سے اور سچوں کا ساتھ اختیار۔ اللہ معاف